نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد معزز ومكرم سامعاتي کرام سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو کہ خلیل اللہ، اللہ کے دوست، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، امام الناس لوگوں کے امام، امتن ایک امت، ابو الانبیاء انبیاء کے باپ ہیں، انہی کے نسل سے کافی سارے انبیاءوں کا سلسلہ آیا۔ اسوۃ حسنہ ایک بہترین آئیڈل ہے، ایک بہترین نمونہ ہے، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نقش قدم پر چلنے کا ہم امت محمدیہ کو حکم دیا ہے۔ ان کی سیرت کے متعلق مختصر قرآن کی روشنی میں قرآن نے جن جن پہلیوں پر غور کیا ہے، جن جن پہلیوں کو رکھا ہے، ہمیں بھی وہی جاننا ضروری ہے۔ اگر ہم سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا مختصر تعارف جاننا چاہیں، تعارف سے مراد وہ کہاں پیدا ہوئے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں قرآن نے نہیں بتائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا انٹروڈکشن، ان کا تعارف قرآن نے جس طرح کیا ہے، ہم بھی اسی طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بس دو آیات میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گی، سورۃ النحل کی 2 آیات۔ انہی 2 آیات کی روشنی میں ہم جانیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کا کیا تعارف ہے، ان کی کیا سیرت ہے، ان کی کیا زندگی رہی ہے۔ سورۃ النحل کی پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا وما کان من المشرکین۔ یقیناً ابراہیم ایک امت تھے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار، ایک سو ہو کر عبادت کرنے والے تھے، اور وہ ہرگز بھی شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ یہ سب سے پہلی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کم سے کم 70 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ انہی میں سے ان 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تعریف کی، اپنے نبی کا تعارف ذکر کیا۔ ہم ان 2 آیات کو جانیں گے۔ ان آیات میں سب سے پہلے اللہ نے کیا کہا؟ ان ابراہیم کان امتن، یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ابراہیم ایک امت تھے۔ اصل میں امت کس کو کہا جاتا ہے؟ ایک بہت بڑے لشکر کو، ایک پوری کی پوری جماعت کو امت کہا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو، اپنے دوست کو یہاں پر امت قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے قربانی کے سلسلے میں، اپنے ایمان کے سلسلے میں، اپنے دین کے معاملے میں ہر اعتبار سے وہ ایک امت تھے، ہر بارے میں وہ امت ہی کا لقب پایا کرتے تھے۔ ایمان کا ان کا ایمان دیکھا جائے تو پوری دنیا میں اس وقت صرف اور صرف وہی ایمان والے تھے، انہوں نے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لایا تھا۔ اس لحاظ سے ساری امت جو ایک کام کر سکتی ہے، وہ ساری امت عبادت کر سکتی ہے، ساری امت ایمان لانے والی ہے، وہ فرض، اس ذمہ داری کو ان کے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام نے ادا کیا۔ ان کے علاوہ اس عرصے میں کوئی عبادت کے لائق نہیں تھا، کوئی عبادت نہیں کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کو پکارنے والا کوئی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اس ادا کو پسند کیا، اور انہیں باقاعدہ نہ صرف ایک نبی، ایک پیغمبر بنایا، بلکہ انہیں اس لقب سے نوازا، امتن قرار دیتے ہوئے۔ ایک پوری کی پوری جماعت ایک امت ہے ابراہیم علیہ السلام تو۔ اس کے بعد میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے مزید کہا، قانتا للہ، ہمیشہ اطاعت کرنے والے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی، اپنے رب کی فرمانبرداری کرنے والے۔
سبحان اللہ. کیوں ایسا نہیں کہ ہم عام مسلمانوں کی طرح کبھی خوشی آ جائے تو اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، نمازیں پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد جب آزمائشیں آ جاتی ہیں تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ سے شکایت کرنے لگتے ہیں؟ نہیں، ہرگز بھی نہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ سے توکل رکھا، اللہ تعالیٰ سے امیدیں رکھا. ہر موقع پر اللہ تعالیٰ ہی کو پکارا کرتے تھے. اس لیے اللہ نے ان کا ایک اور لقب رکھا، ان کی ایک اور تعریف کی، قانت للہ، اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ. قنوت کہا جاتا ہے ہمیشہ کو، ہمیشگی والی اطاعت، اسی لیے قانت للہ، ہمیشہ اطاعت کرنے والی. اس کے بعد حنیفہ، حنیف کہتے ہیں ایک سو ہونے والا، جو پوری کی پوری توجہ ایک ہی طرف رکھے، جو اپنا پورا دھیان، اپنا پوری توجہ کسی ایک چیز کی طرف، کسی ایک رخ کی طرف کرتا ہے. ایسے کام کو، ایسے انسان کو عربی زبان میں حنیف کہتے ہیں. تو حنیف للہ، اللہ تعالیٰ کی طرف پوری کی پوری توجہ دیتے ہوئے ایک ہی طرف یکسو ہو کر عبادت کرنے والے یہ پیغمبر تھے. اس کے بعد وما كان من المشرکین، مشرکین میں سے نہ تھے، وہ ہرگز بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے والے ہرگز بھی نہ تھے. انہی کی بدولت آج خانہ کعبہ تعمیر ہوا. لیکن افسوس کہ مشرکین مکہ نے اسی خانہ کعبہ کے اندر ایسے ایسے بت بنائے جن کو ابراہیم علیہ السلام نے ختم کر دیا تھا، جن کا خاتمہ ہوا تھا. افسوس کہ انہوں نے اسی چیز کا ایجاد کر دیا. اس کے بعد میری بہنوں، یہ ہے پہلی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تعریف. دوسری آیت اسی کے بعد فوراً اللہ نے کہا شاکرا لانعمہ، اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا. ابراہیم کون تھا؟ اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا. اب یہاں پر رک کر ذرا غور کرنے والی بات کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی، جیسا کہ ہم جانتی ہیں پوری زندگی تو صبر میں، آزمائشوں میں گزری ہے. شروعات سے لے کر آخر تک آزمائشوں میں، تکلیفوں میں، مشقتوں میں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے، ہر چیز کو برداشت کرنے میں گزری ہے. لیکن یہاں پر اللہ نے کیا کہا؟ شاکر لانعمہ، اپنے رب کی شکر گزاری کرنے والے، اپنے رب کی تعریف کرنے والے ایسے بندے تھے ابراہیم، اپنی نعمتوں کا یاد کر کے شکر ادا کرنے والے. اب تو یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسا کیوں؟ اللہ نے ایسا کیوں کہا؟ اپنے رب کی آزمائشوں پر صبر کرنے والے، اگر ایسا بھی لکھا جاتا قرآن میں تو درست ہوتا. لیکن کیا لکھا گیا؟ شاکر، شکر گزار، شکر کرنے والے. سب سے پہلی بات تو ایمان والا جو ہوتا ہے ایک مومن، اس کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ شاکر کے ساتھ صابر بھی ہوتا ہے. شکر گزاری میں ہی اس کی صبر اور اطاعت آتی ہے، اور اس کے صبر میں ہی اس کا شکر چھپا ہوا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر اگر سیرت کی روشنی میں دیکھا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس طرح کیوں کی، تو اب ہمیں یہاں پر غور کرنا ہے. وہ اس طرح کہ جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ عراق میں ایک بت پرست پوجاگر کے گھر میں پیدا ہوئے، جو نہ صرف بتوں کی عبادت کرتا تھا بلکہ دوسروں کو بھی، اپنی قوم کو بھی بتیں بیچنے کے ذریعے سے ان کو بھی جو ہے غیر اللہ کی طرف دعوت دیتا تھا، شرک کی طرف بلاتا تھا، جس کی تفصیل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ خاص کر کے سورۃ الانعام میں بیان فرمائی ہے. تو میری بہنوں، جب ابراہیم علیہ السلام کا باپ ایسا تھا جس کا نام آزر بتایا جاتا ہے قرآن اور سنت میں، تو ظاہر ہے کہ ایک بڑی آزمائش ہے کہ باپ جو ہے مشرک ہیں اور ایک بیٹا نہ صرف توحید پرست، نہ صرف موحد مومن، بلکہ ایک بہت بڑے پیغمبر ہیں جو آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہیں. کیونکہ پیغمبروں کا سلسلہ کس طرح شروع ہوا؟ کیوں شروع ہوا؟ کہ وہ دعوت دین کے لیے ہی، اسی مقصد کے لیے انہیں بھیجا گیا. تو اب وہ اس مقصد کا آغاز اپنے گھر سے ہی کرتے ہیں، لہٰذا ان کے گھر میں ہی یہاں پر جو ہے بت پرستی عام ہو چکی ہے. شرک کا جو ایجاد ہے وہ انہی کے گھر سے ہوا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو کس طرح سمجھائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو، اسی واقعے کو سورہ انعام کی آیات میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، جب ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا، اپنے باپ آزر سے کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً،
کہ اے میرے باپ، کیا تم نے بتوں کو معبود بنا لیا ہے؟ یعنی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم خود اپنے ہاتھوں سے کسی معبود کو بناؤ اور اس کی عبادت کرو؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، یقیناً میں تو تمہیں گمراہی میں دیکھ رہا ہوں، تم کھلی گمراہی میں ہو، تم آخرت میں ضرور پچھتاؤ گے، تمہارا آخرت میں کوئی بھی جو ہے فائدہ نہیں ہونے والا، یہ بت تمہیں ذرا برابر نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ تو یہاں پر میری بہنوں غور کرنے والی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے حق کو کیسے پہچانا، انہوں نے کیسے معلوم کیا کہ میرا رب یہ معبود نہیں ہے، یہ ہاتھوں سے بنا کر عبادت کرنے والی چیزیں عبادت کے لائق نہیں ہوتی، انہوں نے اس حق کو کیسے پہچانا؟ اس کا جواب بھی قرآن نے دیا ہے۔ اللہ نے کہا جب ہم نے ابراہیم کو آسمان اور زمین کی مخلوقات دکھائیں، جب ان کے سامنے ہم نے ان واقعات کو، ان مخلوقات کو، ان نشانیوں کو ظاہر کر دیا، ان کے منظر سے وہ خود دیکھنے لگے کہ ہاں وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ جو یہ مخلوقات میرے سامنے موجود ہیں یہ ہرگز بھی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ویسی حکمت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی تاکہ وہ سوچیں، اپنے عقل سے سوچیں، فکر کریں کہ اگر یہ ہاتھوں سے بنائے جانے والے بت، اسٹیچوز عبادت کے لائق نہیں ہو سکتے تو کس کی عبادت کی جائے، کس سے مدد مانگا جائے؟ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب رات کی تاریکی ہو گئی، جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا۔ فَلَمَّا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، ستارے کو دیکھ کر انہوں نے کیا کہا؟ هَٰذَا رَبِّي، یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، جب وہ چلا گیا، ختم ہو گیا، غروب ہو گیا تو کیا کہنے لگے کہ لا احب الآفلین، میں تو یہ غروب ہونے والی چیزوں سے محبت نہیں کرتا، میں انہیں پسند نہیں کرتا، یہ کسی بات کے لائق ہو سکتا ہے کہ صرف رات کے وقت آئے، نظر آئے، پھر چلا جائے، ختم ہو جائے؟ کہ نہیں، یہ ہمارے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا۔ فلما رأى القمر بازغا، جب انہوں نے چاند کو بڑے خوبصورت انداز میں چمکتے ہوئے دیکھا تو کیا کہتے ہیں دوبارہ؟ هذا ربی، شاید یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، جب اس کو بھی غروب ہوتا ہوا، جب اس کو بھی ختم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ بھی کیسے ممکن ہو سکتا ہے، میرا رب تو بڑا طاقتور ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے پیدا کیا، اور یہ ہرگز بھی جو ہے پیدا کرنے والا نہیں ہو سکتا جو چند پل کے لیے آ جائے پھر جو ہے چھا کر ختم ہو جائے، نہیں۔ فلما رأى الشمس بازغة، اسی طرح جب انہوں نے آفتاب کو، سورج کو چمکتے ہوئے، روشن ہوتے ہوئے دیکھا تب بھی انہوں نے کہا ہاذا ربی، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد وہی حال کہ میرا رب تو احد اکبر، کہ میرا رب تو بڑا ہے لیکن یہ کیسا ہے، یہ سورج تو بڑا ہے لیکن جلدی ڈوب گیا، ختم ہو گیا، چھا جاتا ہے پھر واپس چلا جاتا ہے، نہیں، رب ایسا نہیں ہوتا، وہ تو قرار پا لیتا ہے، رہتی دنیا تک کے لیے وہ رہ جاتا ہے اپنی شہنشاہت کو ساتھ لے کر، یہ ہرگز بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ یا قوم انی بریء مما تشرکون، اور پھر اپنے قوم سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے باپ سے بیزار ہوتے ہوئے کہنے لگتے ہیں کہ نہیں، یہ ساری چیزوں کی جو عبادت کر رہے ہیں یہ معبود نہیں ہو سکتا، بلکہ میں ان سے تو بیزار ہو چکا ہوں، ان معبودوں سے اور ان مشرکین سے میں بیزار ہو گیا جو ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ نفع کا مالک پہنچاتے ہیں، نہ نقصان کا مالک پہنچاتے ہیں، اور نہ ہی رازق ہیں، ان کے پاس ذرا برابر طاقت اور قوت نہیں ہے۔ انی وجہت وجہی للذی، میں تو اپنا رخ، میں تو اپنی پوری توجہ اس ذات کی طرف کرتا ہوں، فطر السماوات والارض حنیفا، جس نے تو ان آسمانوں کو، ان زمینوں کو، اس ستارے کو، اس سورج کو، اس چاند کو پیدا کیا ہے۔ چاند، سورج، ستارہ میرا رب نہیں ہو سکتا، یہ تو چند پل کے لیے آتے ہیں پھر غافل ہو جاتے ہیں پھر چھا جاتے ہیں، بلکہ میرا رب تو وہی ہو سکتا ہے جس نے ان ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ وما انا من المشرکین، اور میں ان کے ساتھ میرے قوم کی طرح ہرگز بھی شرک کرنے والوں میں سے نہ رہوں گا، ہرگز بھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت دی۔ جب انہوں نے ہدایت کو پا لیا، جب انہیں احساس ہو گیا ان ساری مخلوقات کو دیکھ کر، اب جا کر اپنے گھر والوں میں دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کرنے لگے، کیونکہ انبیاء کا مقصد ہی ہے دعوت اور تبلیغ کرنا، اور اس کا آغاز وہ اپنے گھر سے کرتے ہیں۔ اسی لیے ایسا نہیں کہ پیچھے ہٹا جا سکے کہ لوگ کیا سمجھیں گے،
یا پھر میرا رشتہ جو ہے کمزور پڑ جائے گا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ایمان والوں کی صفات میں، لومۃ لائم، ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جو اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اچھے کو اچھا برے کو برا کہتے ہیں، لومۃ لائم، ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے وہ، ایمان والے ہرگز بھی نہیں ڈرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، اگر میں ان کے سامنے جو ہے ذلیل اور رسوا ہو جائیں، اگر یہ میرا فنا فائدہ پہنچانے والے ہیں، اگر وہ مجھے فائدہ نہ پہنچائیں، اگر میں ان کی نظروں میں کم ہو جاؤں، ناپسند کرنے لگے مجھے، لومۃ لائم، ایمان والے کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہرگز بھی لوگوں سے نہیں ڈرتا، وہ حق سے پیچھے نہیں ہٹتا، وہ ضرور حق کو بیان کر دیتا ہے، اگر سے سامنے والا اسے سنے یا نہ سنے، اسے ناپسند کرے، اسے پسند نہ ہو بات، وہ کام، وہ چیز، لومۃ لائم، ویسی حرکتوں سے ہرگز بھی جو ہے پسند نہیں کرتے، ایسے کاموں سے ملامت اسے برا بھلا کہا جا رہا ہو، جیسا کہ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا، کیا کیا انہوں نے، اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے آیات میں ارشاد فرمائی ہے، اذ قال لأبیہ یا ابتی، کیا کہتے ہیں ابراہیم اپنے باپ سے کہ تم اس کی عبادت مت کرو، اس کی عبادت کرو، اس کو چھوڑ دو، ایسا کرو ویسا کرو، حکم کیا امر آ رہا ہے یہاں پر، ہرگز بھی نہیں، بلکہ انہوں نے ایک پیارا ایک اچھا انداز اپنایا، جو انداز ہر ایک داعی کو، ہر ایک دعوت دینے والے شخص کو ہونا چاہیے، اور خاص کر کے اولاد کے سلسلے میں، ان کی تربیت کے سلسلے میں بات آتی ہے کہ جب ماں باپ، کوئی ذمہ دار، کوئی بڑے جو ہم سے بڑے ہوں، اگر وہ حق پر نہیں ہے، غلط میں ہیں، چاہے وہ دعوت کے سلسلے میں ہو، عقیدے کے سلسلے میں ہو، نماز وغیرہ کسی اختلافی مسئلے کے سلسلے میں ہو، تو ہمیں انہیں اس نے اخلاق سے اچھے انداز کو اپناتے ہوئے نرم مزاجی کے ساتھ سمجھانا چاہیے، جیسا کہ اتنے بڑے پیغمبر نے اپنے بڑے مشرک باپ جس نے سب سے بڑا گناہ کیا ہے، اس کو وہ کس طرح سمجھا رہے ہیں، یا ابتی، اے میرے ابا جان کہتے ہوئے، اے میرے ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، اے میرے ابا جان، آپ ان چیزوں کی کیوں پوجا کر رہے ہیں جو آپ کو نہ سن سکیں اور نہ ہی دیکھ سکیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ ہی آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکے، یا ابتی، اے میرے مہربان باپ، اے میرے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی، اے میرے ابا جان، میں آپ کے پاس وہ تعلیم، وہ پیغام، وہ علم لے کر آیا ہوں جس کا علم آپ کے پاس نہیں ہے، یعنی کہ مجھے وہ جانکاری اب مل چکی ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، اب میں جان گیا ہوں کہ یہ معبود عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ معلومات، یہ تعلیم، یہ علم آپ کے پاس نہیں ہے، لہٰذا آپ الی صراط مستقیم، آپ جو ہے سیدھے راستے پر آ جائیں، یا ابتی، اے ابا جان، لا تعبد الشیطان، آپ ہرگز بھی جو ہے شیطان کی اتباع مت کریں، یہ پرستش کرنا ان بتوں کی دراصل یہ شیطان کے راستے کو اپنانا ہے، آپ اس کی پرستش سے باز آ جائیں، اس کی عبادت نہ کریں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کیونکہ شیطان تو نافرمان ہو ہی چکا ہے اللہ تعالیٰ کا، ساتھ میں آپ لوگوں کو بھی وہ گمراہ کر رہا ہے، یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے ابا جی، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے خوف لائق ہوا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کسی عذاب میں مبتلا نہ کر دے، کیونکہ جو حق پر نہیں ہوتا، جو باطل کو اختیار کر لیتا ہے، جو غلط راستے پر اپنی پوری زندگی گزارتا ہے اور اس کا اسے احساس تک نہیں ہوتا، تو ضرور بضرور اس پر عذاب آ کر ہی رہے گا، فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، تب تو اے ابا جان آپ تو ضرور جو ہے شیطان کے دوست ہی بن جائیں گے، ایسے کام کرتے رہیں کیونکہ یہ شیطان کے کام ہے، شیطان کو پسند ہے یہ کام، وہ تو آپ سے سارے کام کروا رہا ہے، اگر آپ اسی کے نقش قدم پر چلتے رہیں تو اس کے ساتھی بن جائیں گے، قال اراغب انت عن یا ابراہیم، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا جواب کیا رہا، انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہ ابراہیم کیا تم ہمیں ہمارے معبودوں سے نافرمانی کرانا چاہتے ہو، کیا تم ہمیں ہمارے معبودوں سے دور کرنا چاہتے ہو، مجھ سے منہ پھیر لینا چاہتے ہو، لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، میں تمہیں ضرور پتھروں سے مار دوں گا، میں تمہیں رجم کر دوں گا، اس سے پہلے کہ تم ایک پل یہاں پر رہو، تم میری نظروں سے
ایک مدت کے لیے دور ہو جاؤ، وہجرنی ملیہ، تو میری نظروں سے چلے جاؤ، دور ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اس طرح میری بہنوں، سب سے پہلے زندگی کی آزمائش کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ جب انہوں نے بلوغت کو پہنچ کر یہ معلوم کیا کہ توحید کیا ہے، عبادت کیا ہے، رب کون ہے، رب کی کیا کیا کرامتیں، اس کی کیا کیا نشانات ہوتی ہیں، تو انہوں نے فوری اس دعوت کو قبول کر لیا اور اس پر نکل پڑے۔ کیا مجھے جو میں نے پہچانا ہے وہ علم مجھے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ تو گھر سے آغاز کیا، یہیں سے آزمائشوں کا آغاز ہوتا ہے۔ ان کے باپ نے انہیں سرے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، تو وہ کرتے کیا ہیں، وہاں سے جا کر قوم کی طرف جاتے ہیں کہ قوم کو دعوت دیا جائے۔ اگر باپ راضی نہیں تو کوئی بات نہیں، میرا تو کام یہاں پر ختم ہو گیا، مجھے کسی نہ کسی طرح کسی اور کو بھی سمجھانا ہے، میرا کام ہے سمجھانا، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ ایسا نہیں کہ کام جو ہم نے چاہا ہے، جو بات ہم نے چاہی ہے، جو دعا ہم نے کی ہے، وہ فوری ہو جائے، وہ فوری پوری ہو جائے، اس کا نتیجہ ہم جلدی سے جلدی خود اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کئی عرصوں کے بعد دعوت دے کر، ان کے کئی عرصوں کے بعد وہ نتیجہ نکلا کرتا تھا، اور کافی سارے انبیاء کا حال تو یہ ہے کہ ان مشقتوں کا، آزمائشوں کا نتیجہ آج جا کر نکلا ہے، اب جا کر ہماری نظروں کے سامنے موجود ہے۔ تو ایسا کیسے ایک مومن یہ سمجھ سکتا ہے، یہ غلط گمان میں رہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں تو دعائیں کر رہا ہوں، میری قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ اللہ اکبر۔ مومن ہمیشہ بدگمان نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ یہ پیغام ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن آزر، ابراہیم علیہ السلام کا باپ، اپنے گرد و غبار سے سیاہ چہرہ لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔ سیاہ چہرہ، وجوہ یومئذ ناظرہ، جس دن بعض چہرے خوشحال ہوں گے اور بعض چہرے کس طرح ہوں گے، بڑے غمناک ہوں گے، بڑے مایوس ہوں گے اور سیاہ ہوں گے اس دن چہرے، پریشانی کی حالت میں۔ انہوں نے اس حالت کو، اس موقع کو دیکھ کر معلوم کر لیا ہوگا کہ ہمارا حال کیا ہونے والا ہے۔ تو انہی میں سے آزر کا یہ حال ہوگا، وہ اپنے بیٹے کے پاس آئے گا، ملاقات کرے گا، تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میری مخالفت نہ کریں، آپ میری خلاف ورزی نہ کریں، میری اتباع کریں، میں نے جو کہا تھا آپ میری بات سنیں، آپ نے دیکھیں ایسا نہیں کیا دنیا میں۔ تو اس وقت باپ پچھتائے گا اور کہے گا کہ اب جا کر آج ضرور تمہاری میں مخالفت نہیں کروں گا، آج میں ضرور تمہاری اتباع کروں گا۔ تو اب اتباع کرنے سے کیا فائدہ، اب فرمانبرداری کرنے سے، اب بات ماننے سے کیا فائدہ؟ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے، کہیں گے کہ اے میرے رب، تو نے تو مجھے وعدہ کیا تھا، کہا تھا کہ تو مجھے ہرگز بھی رسوا نہیں کرے گا، ہرگز بھی مجھے ذلیل نہیں کرے گا۔ میرے لیے سب سے بڑھ کر ذلیل اور رسوا ہونے کی بات اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ میرے باپ کو میرے سامنے جہنم میں ڈالا جائے، اس کو عذاب دیا جائے، اس سے بڑھ کر ایک بیٹے کے لیے ذلیل اور رسوائی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا جواب یہ ہوگا، انی حرمت الجنت علی الکافرین، کہ میں نے تو، میرے اصول میں یہ لکھا جا چکا ہے، میرے رولز یہ ہیں کہ میں نے کافروں پر، ایسے ہی کافروں پر اپنی جنت کو حرام کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو فوری جہنم میں پھینک دے گا۔ تو یہ حال ہوگا آزر کا، ایک بہت بڑے پیغمبر کے باپ کا حال۔ سب سے اہم بات اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اس دن جب اتنے بڑے پیغمبر اپنے باپ کے کچھ کام نہ آ سکے، تو ظاہر ہے کہ آج ہم کسی اور کے کیا کام آ سکتے ہیں، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت کی زندگی میں۔ جو امیدیں لگاتے ہیں اپنے بڑے بزرگوں سے، جو دفن ہو چکے ہیں قبروں میں جا کر، یا پھر جو زندہ ہیں، باحیات ہیں لیکن نیک ہیں، عالم دین ہیں، بڑے برگزیدہ ہیں، فرمانبردار اطاعت گزار ہیں، جو زندوں سے یا مردوں سے، بڑے بڑے پیغمبر انبیاء سے لے کر اچھے اچھے عالموں تک، اپنے خاندان والوں میں سے نیک لوگوں سے جو امیدیں لگاتے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا قیامت کے دن؟ انہیں نے تو ساری امیدیں انہی مردوں سے، انہی نیکوکار لوگوں سے رکھی تھی۔ تو افسوس در افسوس، انہوں نے نہ عبادتیں کی اور نہ ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اور وہ مردے، وہ باحیات نیکوکار انسان بھی پلٹ کر آئیں گے، انہیں ذرا برابر جواب نہ دیں گے، وہ مخالف ہو جائیں گے ان کے۔ تو ایسے لوگوں پر افسوس ہے آج کہ بڑے بڑے پیغمبر اپنے رشتہ داروں کے کام نہ آ سکے، تو آج یہ عالم دین کتنا بھی بڑا نمازی عبادت گزار کیوں نہ ہو، چاہے وہ زندہ ہو یا پھر مردہ، کتنا بھی اچھا عبادت گزار کیوں نہ تھا، آخرت میں کس طرح کام آئے گا؟
افسوس ہے، بلکہ بیوقوف ہیں وہ لوگ جو ایسے کام کرتے ہیں، ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اچھی عقل دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا کہ ہم نے تمہیں عقل سلیم عطا فرمائی تھی، تمہیں سمجھ بوجھ دی تھی، تم نے اس کا یہاں اس طرح استعمال کیا۔ اصل میں وہ نافرمان نہیں، نافرمانوں کے ساتھ ساتھ وہ بے وقوف ہیں، کم عقل ہیں ایسے لوگ، ایسے مشرک، ایسے کافر۔ اس کے علاوہ میری بہنوں، جب قوم نے جب قوم کے پاس جاتے ہیں ابراہیم دعوت دینے کے لیے، تو ظاہر ہے سورۃ البقرہ میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی قوم کو، خاص کر کے اپنے قوم کے بادشاہ کو دعوت دی اور اس نے سراسر انکار کر دیا، بلکہ کہنے لگا کہ میری عبادت کرو، میں ساری طاقتوں کا مالک ہوں، ساری قوتیں رکھنے والا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اچھا، کافی سارے چیلنجز رکھے گئے جس کا اس نے انکار کر دیا، پورا نہ کر سکا، فبہت الذی کفر، آخر کار وہ کافر جو ہے ہار مان گیا، ذلیل اور رسوا ہو گیا، وہ جو ہے ہار مان گیا۔ اب اسے اس قدر غصہ آیا کہ ایک تو یہ عبادت کے لائق نہیں ہے یہ، اور نہ ہی یہ اپنے آپ کو جس طرح ثابت کر رہا ہے یہ غلط ہے، اور یہ مجھے ذلیل اور رسوا کرتے ہی جا رہا ہے۔ تو اس وقت وہ واقعہ پیش آتا ہے جس کی تفصیل ہمیں معلوم ہے، سورہ انبیاء اور کافی سارے موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قوم کی طرف جا کر دعوت دی، قوم نے انکار کر دیا، تو وہ کرتی کیا ہے؟ تمام کی تمام بت جو موجود تھے ان کے بت خانے میں، ان سارے بتوں کو انہوں نے توڑ دیا اور ایک بڑے بت کو باقی رکھا تاکہ یہ گواہ بن سکے، تاکہ اشارہ ہو ان کے لیے، تاکہ وہ اس سے بھی سمجھ حاصل کر سکیں کہ سارے بتوں کو توڑ دیا گیا، وہ ایک باقی ہے، اس طرح جو ہے وہ نصیحت حاصل کر سکے، سوچیں اس طرح وہ۔ لیکن افسوس کہ انہوں نے اس طرح بھی نصیحت حاصل نہیں کی، بلکہ الٹا انہی کی طرف گئے اور انہیں عذاب دینے کی انہوں نے جرت کر دی۔ اس طرح عذاب دیا گیا، آگ لگائی گئی، آگ جلائی گئی۔ سوچنے والی بات ہے نا کہ جو ابراہیم، جو پیغمبر انہیں آگ سے بچانے کے لیے بھیجے گئے، آگ سے بچانے کے لیے انہوں نے اتنی ساری کوششیں، اتنی ساری مشقتیں اٹھا رہے ہیں، وہی دوبارہ انہیں اسی آگ میں ڈالا جا رہا ہے، یہ آگ سے بچانے کی کوشش میں ہے اور انہیں جلایا جا رہا ہے۔ افسوس در افسوس، کیا ہی بے وقوف لوگ تھے کہ ایک پیغمبر کی اس طرح سراسر نافرمانی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میری بہنوں، آگے کیا ہونے والا ہے کل انشاءاللہ جانیں گے ہم۔ اللہ تعالیٰ میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ساتھ ہی ساتھ تمام کی تمام پیغمبروں پر ایمان لانے اور سبھی کا حق ادا کرنے، سبھی کے ساتھ جنت کی زندگی، ان سبھی کے صحبت میں رہ کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔